دیکھیے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، ذاتی اختلافات کو چھوڑ کر جو قومی مفادات ہے ہمارے، اور جو ذاتیہ جو ظلم جو بربریت جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اگر اس کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ اور مظفر حسین بیگ صاحب نے تو خود کہا وہاں پر کہ میں انیکٹیو رہا ہوں، میں نے کبھی پارٹی چھوڑی نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، اور ایک آواز جو ہم نے بار بار دیکھی جب بھی ظلم بربریت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، چاہے وہ زمینوں کی بات کریں ہم، چاہے مکانوں کو مسمار کرنے کی بات کریں، 370-35 کی بات کریں، چاہے وہ اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری میں بدلنے کی بات کریں، تو ایک آواز جو ہم نے دیکھی کہ جو مظلوم عوام کے لیے بار بار اٹھی اور اٹھ رہی ہے، وہ محبوبہ مفتی کی آواز ہے، وہ PDP کی آواز ہے۔ اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں ہاتھ پاؤں بن کے محبوبہ جی کے، ہمیں محبوبہ جی کو جو ہے مضبوط کرنا چاہیے، اور PDP کو مضبوط کرنا چاہیے اگر ہمیں ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ یہ بار بار یہ تو پرانی ایک کہاوت ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، جب بھی کسی قوم کو جو ہے اس کی ظلم بربریت اس کے ساتھ جب بھی کسی قوم کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس میں سب سے بڑا جو ریزن ہوتا ہے کہ ان کی آواز کو جو کمزور کرنے کے لیے ان کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ گجر بکروال ان کو کیسے آپس میں لڑایا گیا، یہاں شیعہ سنی کو لڑانے کی کوشش کی گئی، جموں ورسز کشمیر کو کیسے جو ہے بڑھاوا دینے کی کوشش کی، جیسے مندر مسجد آپ نے دیکھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، ہم سب کو اس چیز کا جو ہے اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ محبوبہ مفتی، اللہ نے ہمیں ایک لیڈر کی ہمیں ضرورت تھی، اور محبوبہ مفتی کی صاحبہ کی صورت میں ایک لیڈر ہمیں ملی ہے، تو ہمیں جو ہے اس آواز کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مفادات جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے بحال ہو، اور ہمارے ساتھ جو ذاتیہ ناانصافی یا قتل و غارت یہ بند ہو۔ دیکھیے ہم نے دیکھا کہ محبوبہ جی نے بار بار یہ کہا کہ الیکشن ہماری پریارٹی نہیں ہے۔ میری اگر کوئی پریارٹی ہے یا ہماری تنظیم PDP کی کوئی پریارٹی ہے، وہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے حقوق ہے، جو ظلم جو بربریت ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہے، اور جو ہمارے ساتھ ناانصافی اللیگلی جو ہم سے جو 5 اگست 2019 کو ہوا ہے، اس چیز کے لیے سٹرگل کرنا پولیٹیکلی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پریارٹی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان جو ہے ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ہم نے بار بار اس چیز کی وکالت کی ہے کہ ایک کشمیر مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، یہ بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ گن کی مخالفت کی ہے، گرنیڈ کی مخالفت کی ہے، ہم نے ہمیشہ جو ہے ترجمانی کی ہے لوگوں کی، کہ لوگوں کے حقوق جو ہے انہیں واپس دیے جائے۔ ہم نے ہمیشہ چاہا، ہماری لیڈرشپ نے، کہ امن کی وکالت کی، ڈائلاگ کی وکالت کی، جو ہے بھائی چارے کی وکالت کی۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ جو یہاں کے ایشوز ہے، کور ایشوز، ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، تب تک یہاں خون خرابہ نہیں رک سکتا ہے۔ اسی لیے بار بار ہماری لیڈرشپ نے، ہماری قیادت نے گرنیٹ اور گولی کی جو مخالفت کی ہے، بات چیت کے جو ہے وکالت کی ہے، اور اس خطے میں جو ہے امن تب تک نہیں آ سکتا ہے، یہ آرمز اینڈ ایمونیشن کی ریز نہیں رک سکتی ہے جب تک آپ ڈائلاگ کی بات نہیں کرتے ہیں، ڈائلاگ کو انیشیٹ نہیں کرتے ہیں۔ زور زبردستی اور گن کی بنیاد پہ کاسمیٹک فیس تو آپ دے سکتے ہیں، مگر امن کو نہیں لا سکتے ہیں۔ امن کو لانے کے لیے ضرورت ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے احساسات اور جذبات کی قدر کی جائے، اور لیڈرشپ کو جو ہے آن بورڈ لے کر جو ہے سارے ایشوز کو ٹیبل پہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے مظفر حسین بیگ صاحب نے خود کہا کہ میں انیکٹیو رہا ہوں، میں کبھی پارٹی سے نکلا ہی نہیں ہوں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو یہ ظلم جو بربریت ناانصافیاں ہو رہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اس کا خاتمہ تب تک نہیں ہوگا جب تک جموں کشمیر کے لوگ ایک نہیں ہوں گے۔ اس میں ذاتی اختلافات کو جو ہے مد نظر بالائی طاق رکھ کر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ قبل از وقت بات ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے
ٹائم پہ لیا جائے گا جو جموں کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہوگا, ہماری اسٹیٹ کے حق میں ہوگا, تو وہ فیصلہ تب اس ٹائم ہماری سینئر لیڈرشپ لے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت یہ بات ہے.